ہم لوگ اس وقت عابد علی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو اس وقت بلوچستان میں موجود ہیں صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اور کچھ ادویات تقسیم کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ادھر ابھی تک کیسے آنا ہوا ہے؟ واٹ ہیو یور آبزرویشنز بین سو فار؟ آنا تو اس لیے ہوا کہ اتنے بڑا کیٹاسٹرافی ہوئی, اس میں ظاہر ہے پھر میرے اس علاقے سے تعلق ہے, اسپیشلی ود دس ویلی فرام مائی چائلڈہڈ, اور یہاں ہم نے ڈرامے بھی بہت بنایا. ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے ہی میں یہیں تھا, تو یہ خبر سن کے یہاں آئے, پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں میڈیسنس کی ضرورت ہے پاپولیشن ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ ان کے واحد ان کے ڈاکٹرز ہیں جو گھر گھر جا کے لوگوں کا علاج کریں, کیونکہ ہمارے یہاں کی خواتین باہر نہیں نکلتی. تو آئی براٹ سم میڈیسنس فار دیم, پلس یہ کہ یہاں فاتحہ کے لیے لوگوں کو دکھ دیکھنے کے لیے, اور یہ کہ کیا ہو رہا ہے. تو ابھی تک جو مجھے ایک محسوس ہوا ہے کہ ڈس اورینٹیڈ ہیں لوگ, کوآرڈینیشن کوئی خاص مجھے نظر نہیں آئی وچ از ریکوائرڈ, کیونکہ یہ 2 دنوں میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ہے اور ان کی مستقل امداد ہے جب تک یہ لوگ واپس اپنے گھروں میں بس نہیں جاتے. تو ان ساری چیزوں کو بہت اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے اس وقت, کیونکہ یہ چند دنوں میں حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. اس ہیلپ کی, اس مدد کی ضرورت کافی عرصے تک رہے گی جب تک یہ لوگ دوبارہ, جیسے میں نے کہا, بس نہیں جاتے. تو یہ حقائق لوگوں تک پہنچنے چاہیے. امداد بہت آ رہی ہے اور میں سلام کرتا ہوں سب لوگوں کو جنہوں نے اس موقع پہ ساتھ دیا ہے. پنجاب سے وزیر اعلیٰ آئے, سب لوگوں نے کیا. ابھی میں کھڑا تھا, کشمیر کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ وہ خیمے لے کے آئے. تو دس از این اے ویری گڈ اسپرٹ. لیکن اب یہ ہے کہ اس اسپرٹس کو یہاں پہ کچھ سیاسی میدان بھی میں دیکھ رہا ہوں چمک رہا ہے, کچھ جھنڈے ونڈے بھی لوگ لائے. یہ میلہ تو نہیں ہے, نہ الیکشن ہے, آپ ایک انسانی ہمدردی کے لیے آئے ہیں. ایسے میں دکانداری چمکانے کی بجائے میں خیال سب کو مل کے ایک ایسی ٹیم بننی چاہیے کہ جو ضرورت مند تک ان کا حق پہنچے, وہ محفوظ ہو جائے. سردیاں بالکل راؤنڈ دا کارنر. ہم کب تک جو خیمے اب تک آئے ہیں, ابھی کشمیر کے خیمے سن کے مجھے خوشی ہوئی کہ وہ ونٹر کے لیے موزوں ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو بیٹھ کے, آئی ڈونٹ نو ہو از ڈیلنگ اٹ, لیکن ایک ایسی ٹیم کی ضرورت ہے جن کو کوئی تجربہ بھی ہو اور جو اس کو اس موقع سے باقاعدہ طور پہ کوئی واقعی ٹھوس کام کر سکے, جو مجھے فی الحال نظر نہیں آیا. آج کی آبزرویشن میں مجھے نظر نہیں آیا. سب ڈس اورینٹیڈ ہیں, کچھ کنفیوژن کیوس سا کریٹ ہوا ہوا. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ چند پرمغز لوگ اگر بیٹھ جائیں, سوچیں, کیونکہ مسئلہ نہ اگلے الیکشن کا ہے, مسئلہ نہ میری چودراہٹ کا ہے, مسئلہ اس وقت ان لوگوں کا ہے جو سردی میں ٹھٹر رہے ہیں, جنہیں ضرورت ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے ان سے بھی جو بھیج رہے ہیں اور یہاں بھی, کہ کچھ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. ابھی ہم لوگ ڈی سی او زیارت سہیل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ صوبائی, وفاقی اور ضلعی حکومت کے بیچ میں جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے تقسیم کے حوالے سے, جو پوری دنیا نے بھی ابھی دیکھا, ہم لوگوں نے لائیو بھی ٹرانسمٹ کیا تھا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بیکاز اس منظرنامے کو, اس صورتحال کو ہمیں سیاسی تو نہیں بنانا چاہیے نا. میں اس بات سے آپ کے ایگری نہیں کرتا کہ صوبائی یا مرکزی حکومت میں کوئی اختلاف ہے. اس سلسلے میں صوبائی حکومت, ہماری فورسز, ایف سی, آرمی, پولیس اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سب مل کے کام کر رہی ہیں, اور ماشاءاللہ کافی اچھا کام ہو بھی چکا ہے. اگر تھوڑا بہت کہیں رہ بھی گیا ہے, ایسا میں نہیں کہتا کہ رہ گیا ہے, کہیں کوئی کمی اگر ہو گئی ہے وہ بھی آج ایوننگ تک پوری ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس 2000 ٹینٹس آ گئے ہیں. جہاں جہاں کم ملا ہے وہاں پورا مل جائے. ایک اور بات بتائیے کہ 1935 میں جب کوئٹہ میں آیا تھا ارتھکویک, اس سے پہلے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہم لوگ کی ہمیشہ ایمرجنسی ریلیف پالیسی تھی. اس کے بعد 2006 میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آرڈیننس جو آیا, اس کے بعد کافی حوصلہ افزائی لوگوں کی ہوئی, مگر پھر بھی ان علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں رسک مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی اقدامات نہیں لیے گئے تھے. کنسٹرکشن کوڈز بھی فالو نہیں ہوئے ہوئے. ہم ملک صاحب کا گھر ابھی اوپر دیکھ کر آئے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایسا ہے کہ یہ آپ بلوچستان میں اگر پورے جائیں گے تو ایک تو یہ ٹرائبل لوگ ہیں اور کافی عرصے سے رہ رہے ہیں, یا باقاعدہ وہ کوئی سٹی ٹائپ یا ٹاؤن ٹائپ آپ کو بہت کم ایریاز ملیں گے. اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, پہاڑوں میں رہتی ہے, خانہ بدوش ٹائپ ہیں یا کچے گھروں میں رہنے والے ہیں. یہ پلاننگ وہاں ہو سکتی ہے جہاں باقاعدہ ٹاؤنز ہوں گے, باقاعدہ سٹی کی شکل میں ہوں گے. مطلب یہ ایریاز جو آپ نے دیکھ لیا, یا مختلف ایریاز آپ لوگوں نے خود بھی وزٹ کیے ہوں گے, تو یہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. یہاں مطلب اس طرح سے وہ کوڈ امپلیمنٹ ہو نہیں سکتا ہے. بہت بہتر. اور مجھے پھر یہ بھی بتائیے کہ اب ایک ڈی سی او کی حیثیت سے جدھر ادھر پروگرامنگ ہو رہی ہے, انالیسز ہو رہا ہے, سارا ریکنسٹرکشن کے لیے بھی اب اقدامات لیے جائیں گے. آپ جینڈر سینسٹیو یعنی صنف کی بنیاد کے اوپر انالیسز کر رہے ہیں, یعنی کہ بلڈ بیٹر, کل کے خواتین کو اور بچوں کو اور جو ہمارے زیادہ ولنریبل سیکشنز ہیں سوسائٹی کو, کل کو ان کی بحالی ہو. بالکل جی, اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں مختلف NGOs کے ہم نے خدمات حاصل کی ہیں. اس میں ریڈ کراس ہے,
اس میں آپ کے باقی جو NGOs ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ایک سروے مکمل کر کے ہمارے پاس وہ پہنچا دیں تاکہ اس سلسلے میں کام کر سکیں. جینڈر سینسٹیو سروے. جی بالکل. آگے جو پلان ہے تب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرائبل ایریا ہے, یہاں مختلف ٹرائبز رہتی ہیں. خواتین کا معاملہ ذرا یہاں زیادہ سینسٹیو ہے, مطلب آپ ان کو اگر ایک ٹاؤن کی شکل میں اکٹھے, یہاں ہم نے آگے ایک کیمپ بنایا ہے, وہاں بھی لوگ ریلیکٹنٹ ہیں اس لیے رہنے کے لیے کہ ہماری خواتین ہیں, ہم دوسری فیملی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں. تو یہ تو یہاں لوکل لوگوں کی سائیکی کو دیکھ کر ہی ہمیں پلان کرنا پڑے گا. بہت بہتر آپ نے فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گی بیکاز جب آپ بات کرتے ہیں خواتین کی تو مورٹیلٹی ریٹ بھی ادھر بہت ہائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اخباروں میں کہا جا رہا ہے کہ زیارت الون کے اندر 30,000 بچہ بے گھر ہو چکا ہے اور بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں, نمونیا, کالرا, ڈائریا. اس حوالے سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ 30,000 بچے اور خواتین کے ساتھ ساتھ اتنے ہی مرد بھی بے گھر ہو چکے ہیں, تو مطلب وہ ایکولی ہوگا. ایسی پرابلم جب کوئی گھر ڈیمولش ہوتا ہے تو اس میں یقیناً جو خواتین ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں, اور یقیناً دونوں کو مطلب زیادہ حساس طبقہ یہ جس کے لیے زیادہ ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے بیکاز ان کی ریکوائرمنٹس اور نیڈز, اور جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے اس طرح کے جو آپ کا کلچر ہے ادھر خواتین کے ساتھ سلوک, اٹھنا بیٹھنا وہ ہے بھی ذرا ہٹ کے. بالکل ہے, ٹرائبل سیٹ اپ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ یہاں کی خواتین خود بھی ریلیکٹنٹ ہے, ایون میل ڈاکٹر کو بھی نہیں, وہ اس کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سلسلے میں خواتین پر بھی ہمارا فوکس ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے باقاعدہ کچھ NGOs کی خدمات حاصل کی ہیں, وہ اس پہ کام کر لیں اور ہمیں ان کے جو پرابلمس ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ فوری کنوے کر لیں تاکہ ان کی اسی طرح سے ایڈریس کیا جا سکے. آپ نے ابھی بات کی کہ یہ بہت پھیلا ہوا ایریا ہے, اسی حوالے سے کمیونیکیشنز فیسلٹیز جو ہیں ادھر بہت کم ہیں, جس کی وجہ سے ابھی ہم لوگ کافی ایسے علاقے دیکھ رہے ہیں جدھر امداد ابھی تک دوروں دور پہنچی تک نہیں ہے. تو اس حوالے سے DCO کی حیثیت سے جب آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے آپ کنسٹرکٹ کرنے کے لیے, آپ اس کو سیریسلی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ پہنچا نہیں ہے, ایسا ایریا کوئی نہیں ہے. ہماری کمیونیکیشن گو کہ وہ اتنے ڈسٹینسز ہیں اور کافی اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, لیکن ہم ود گریس آف گاڈ ہر ایریا میں پہنچ چکے ہیں اور ہمیں ہر ایریا کی رپورٹ پہنچ چکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم شہر پسندی کے لیے نہ آئے ہیں نہ ہم کسی, سب ہماری بھائی ہے. ہم مجبوراً آج چھٹا دن ہے, خدا کی قسم بچوں کو پلاسٹک نہیں چھت پہ جو ڈالتے اس میں لپیٹ کے ہم بچوں کو وہ کرتے ہیں. ہم نہ روڈ بند کرنے کے لیے نہ کسی کی بے عزتی کے لیے ہے, ہم مجبوراً وہ کیا یہاں تک آئے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی کوئی چیز آ جاتے ہیں کہ تنگی سر مقصی کے وہ لوگ گوگی میں کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہے. ہم خوش ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ملے, ان کی بھی بچے ہیں, لیکن وہ لوگ شہر پسندی کرتے ہیں. اور ہمارا یہ سوال ہے سر کہ ہمیں کتنے ٹینٹ مل جائیں گے؟ کم سے کم گھر پہ ایک ٹینٹ, تو وہ کم سے کم ہمارے بچے, خدا قسم کھانا تو چھوڑو, ہم سردی سے بچا, سب کو نمونیا ہوا ہے, ساری نمونیا کی وہ ہو گئے. سر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو فوج ہے, جو انتظامیہ ہے, وہ ہمارے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم لوگ متاثر ہیں, ہمارے بچے, ہماری بیویاں, ہمارے بیٹے سارے متاثر ہیں, پڑے ہوئے ہیں زمین پر. لیکن 15 ٹینٹ ملے ہیں, ہزاروں کے حساب سے زیارت میں تقسیم ہو رہے ہیں, لیکن یہ کون سا انصاف ہے کہ ہمارے عوام کو نہیں مل رہا ہے؟ کہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم لوگ کہاں جائیں, کدھر جائیں ہم لوگ؟ DCO صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ سب علاقوں میں سب کچھ پہنچ گیا ہے. جی ایسا ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں, ضلع کی طرف سے سب سے رسپانسیبل بندہ میں ہوں. مطلب کسی کو میرے رویے سے اگر شکایت ہے تو وہ مجھے کہے. جو لوگ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, ہم لوگ اس کی آواز اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف. ہم کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں, ہم بے شرمی کے لیے نہیں آئے, ہم بہت افسوس ہے ان لوگوں کا. لیکن ہمارے بچے آپ دیکھ لیں, وہ جو پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ تو مرنے نہیں دیں گے, اس کو تو بھی بچائیں گے. DCO صاحب اس چین آف ریسورسز کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے یہ لنک کہاں ٹوٹ رہا ہے کہ ان تک پہنچ نہیں رہا؟ اس میں اپنی بات ذرا کمپلیٹ کر لوں. یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں, ان کا پرابلم بالکل جینین ہے اور یہ کافی سمجھدار لوگ بھی ہیں. ان کو کل ہم نے یہ ان کے بھی علم میں ہے کہ ہم نے باقاعدہ FC کے ذریعے کچھ گاڑیاں ان کے لیے راشن اور ٹینٹس بھجوائے تھے. وہ بیچ میں ایک گاؤں ہے, ان کو آلریڈی مل چکا تھا. وہ تھوڑے سے شر پسندی کر کے وہ اس گاڑی کے بیچ میں بیٹھے. اور ان دنوں میں ویسے بھی ہم مطلب یوز آف فورس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ یوز آف فورس نہ ہو, کیونکہ ایک تو ایک کلیمٹی آئی ہے, اوپر سے اگر کوئی یوز آف فورس ہو تو وہ مطلب ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. وہ ہم نے بھجوایا تھا لیکن ایک گاؤں کے لوگوں نے انٹرسپٹ کر لیا تھا اس کو اور ان تک پہنچنے نہیں دیا تھا. یہ ہمارے نالج میں ہے, یہ ان کو بھی پتہ ہے اور ان کی بھی شکایت یہی ہے کہ ان گاؤں والوں نے روکا ہے. تو کل رات پھر ہم نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے لوکل لوگ لے کے آ جائیں تاکہ وہ ٹرائبل معاملہ ہے. فورسز کے سامنے لوگ آ جاتے ہیں لیکن ٹرائبس کے سامنے نہیں آتے. وہ ٹرائبل کچھ نارمز ہیں یہاں ان کے,
تو ان لوگوں کو ہم نے کل کہا تھا کہ جو ہم آپ کو امداد فراہم کریں گے آپ کے اپنے لوگ موجود ہوں گے، اپنی نگرانی میں لے جائیں گے۔ یہ بات آپ سب کو مطمئن کرتی ہے؟ ہم لوگ ڈی سی او صاحب کی بہت مشکور ہیں، ہم ان کے اخلاق کی احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش کے باوجود وہاں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ابھی جو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنی نگرانی میں جو سامان لے جاتے ہیں ہم روزانہ بار بار آ کر نہیں لے جا سکتے ہیں۔ ڈی سی او صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ مکمل سامان دے کر ہم اپنی جگہ پر پہنچا دیں تاکہ آئندہ کے لیے ہمارا مسئلہ ختم۔ ہمارے پاس آپ کون کون سے علاقوں سے ہیں؟ کلی تنگی، سرمکسی، رودگی، سخوبی، یہ سارے علاقے کیا آپ نے نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے یہ والے علاقے جو ابھی تک جدھر کے افراد ابھی تک مطمئن نہیں ہیں، جن کو امداد نہیں پہنچی؟ بالکل، یہ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے، اور کل بھی میں نے ان سے یہی بات کی تھی۔ کل ان کے لیے میں نے پہلے کہا کہ گاڑی باقاعدہ بھجوا دی تھی، وہ کوئی مسہیپ ہوا تھا وہ ان تک نہیں پہنچ سکی، لیکن آج ان کو میں نے خود کہا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کے ٹرائبل لوگ ہوں گے تاکہ آپ کے سامنے کوئی نہیں آئے گا، میں ان کا سامان میکسیمم پاسبل ان کو میں جو امداد ہے، سب سے زیادہ میرا فوکس ویسے بھی ان لوگوں کی طرف ہے۔ آج چیف سیکرٹری بلوچستان صاحب بھی تشریف لائے تھے، وہ بھی اسپیشلی اس بات پہ اسٹریس کر رہے تھے کہ وہاں ہر حال میں پہنچنا چاہیے اور اس کی رپورٹ ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ہر ایک کو ساتھ مل کے ایک دوسرے کی عزت بھی کرنی ہے اور ایک دوسرے کو بہت احترام سے پیش آنا ہے اور پیار کے ساتھ۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے علاقوں ضلعوں کی جو خواتین اور بچے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے ابھی؟ ان کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ابھی کل سے نمونیا شروع ہو گیا سردی کی وجہ سے۔ خواتین ہماری دیہاتی خواتین ہیں، وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، لیکن اب تو دل کی بیماریاں اکثر کو اس لیے لگ گئی کہ خوف کی وجہ سے۔ اس لیے ہم ڈی سی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں ایک مکمل میڈیکل کیمپ دیا جائے کہ وہ کچھ چند دن وہاں ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کی ہر خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ہم ڈی سی او صاحب اکیلا ہے اور ہم جو ہے نا ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ڈی سی او صاحب ہر ایک کے گھر نہیں جا سکتے، لیکن یہ کہ ڈی سی او صاحب کی جہاں تک مدد ہو سکے، ہم ڈسٹرکٹ کے آخری کونے میں پڑے ہیں، اس لیے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈی سی او صاحب ہمارے کچھ نہ کچھ غم کھائی جائے، اس لیے کہ ہم ڈسٹرکٹ کے آخر میں پڑے ہیں۔ وہاں کی جو بھی خواتین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ زلزلے کی ہونے کی وجہ سے ساری خواتین ملبے تلے دبی ہوئی نکلی ہیں، جن میں پریگننٹ خواتین بھی ہیں۔ ان خواتین کے لیے آپ ڈی ہیلتھ ورکر تو بھیج رہی ہیں، LHV تو بھیج رہی ہیں، کیا ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈاکٹر بھی ہوگا جو ان کا وہ علاج کر سکے گا، یا ان کے ساتھ آرتھوپیڈک کا بھی کوئی ڈاکٹر ہوگا؟ ابھی تک جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ آرتھوپیڈک کا کوئی ڈاکٹر نہیں آیا۔ بات وہ کی جانی چاہیے جو ہم سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپن تو اللہ کی جانب سے آئے، ابھی جو چیزیں ان کے بس میں وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس سے پہلے جب ڈی سی او صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی علاقہ نہیں ہے جدھر امداد نہیں پہنچی یا جدھر کوئی بھی ریسورسز یا ٹیمز نہیں ابھی تک گئیں۔ ہم لوگوں نے یہ احتجاج پروٹیسٹ دیکھا ادھر ہی کے علاقے میں، جسٹ بائی شیئر کوئنسیڈنس یہ اسی وقت فوراً پیچھے سے ہو گیا، اور آپ لوگوں نے سنا حوصلہ افزائی کی یہ بات ہے کہ ڈی سی او صاحب خود آئے، انہیں اپروچ کی ہیں باتیں، انہیں ایڈریس کی ہیں باتیں، اور یہ لوگ زیادہ تر گلہ شکوہ رکھتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے اور شیلٹر کے حوالے سے، بیکاز ان لوگوں کے پاس ابھی بھی وہ ساری امداد اور وہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں جس کے باعث یہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں، دے کین گیٹ آن ود لائف۔ اس حوالے سے پرومس کیا گیا ہے اینڈ اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہوپ فلی ود ڈیز ٹو کم، آپ کی مدد سے، ہماری مدد سے اور ادھر لوکل اتھارٹیز کی مدد سے ہوپ فلی دیز تھنگز ول بی ریزالوڈ۔